سفینہ ظلمات پر اس وقت شدید ترین گہری تاریکی کا راج تھا، کیونکہ کہیں بھی کوئی روشن چیز نظر نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی عرشے وغیرہ پر کسی چیز کا سایہ بن رہا تھا۔ مجھے تاریکی کا پورا یقین اس لیے نہ ہو سکا کہ اب میں اندھیرے میں بھی دور تک دیکھ لینے کی صلاحیت حاصل کر چکا تھا۔ سیڑھیاں اتر کر جب میں شیطان کے ہمراہ تہ خانے میں پہنچا تو وہاں کی حالت ہی بدلی ہوئی تھی۔ سارے انسانی ڈھانچے اور خوش کھوپڑے گوشے میں ڈھیر کی جا چکی تھی۔ انسانی کھوپڑوں میں رہنے والی خونی چمگادڑیں تہ خانے کی سیاہ چھت سے الٹی لٹکی ہوئی تھی اور گوشوں میں مکڑیوں کے بڑے بڑے جالے نظر آ رہے تھے۔ تہ خانے کے وسط میں ایک صحت مند اور خونخوار سیاہ بلہ اپنے اگلے پنجوں میں ایک تازہ انسانی کھوپڑی دبائے بیٹھا تھا۔ اچک اچک کر چلتا ہوا کبڑا شیطان جو ہی سیاہ بلے کے قریب پہنچا، اس نے دبی دبی غراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ مانینی، شیطان نے سرد اور کھدری آواز میں سیاہ بلے کو مخاطب کیا۔ جبلی اس جزیرے سے کامران واپس لوٹا ہے، اس لیے وہاں کلب الشیطان کا مجسمہ تراش لیا ہے اور بناس کی لاش نیست و نابود ہو چکی ہے، اور آج صحیح معنوں میں وہ جزیرہ پہلی بار میرے پجاریوں کے قبضے میں آیا ہے۔ اس سیاہ بلے کے حلق سے مسرت امیز غراہٹ بلند ہوئی اور وہ اپنے پنجوں میں دبی ہوئی کھوپڑی جگہ چھوڑ کر جست کرتا میرے شانے پر آ چڑھا اور اپنی لجلجی زبان سے والہانہ انداز میں میری گردن چاٹنے لگا۔ میں نے آہستگی سے اس کے بدن پر تھپکی دی اور اپنی دم ہلاتا میرے کندھے سے اتر کر دوبارہ اسی کھوپڑی کے پاس جا بیٹھا جو پہلے اس کے پنجوں میں دبی ہوئی تھی۔ اس مرتبہ اس کھوپڑی کا رخ تبدیل ہوا تو میں اسے پہچان لیا۔ وہ مانینی کے سب سے بڑے دشمن جوبا کا بے جان سر تھا جو کسی وقت غرور سے تنا رہتا تھا۔ برس زدہ چہرے والا کوزہ پوش اور عجیب الخلقت شیطان اس وقت مجھے رحم، شفقت اور محبت کا مسالی پیک کر نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی اور آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ گزیرے لب بڑبڑا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی اور زور سے تالی بجائی۔ فوراً ہی تہ خانے میں کسی سنگ کی آواز گونجی اور ایک کونے سے کوئی عورت شیطان کی طرف آتی نظر آئی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ایک سینگ پکڑے ہوئے تھی اور اسے بار بار بے ہنگم تسلسل کے ساتھ بجا رہی تھی۔ اس کا پورا جسم توے جیسی سیاہ رنگت لیے ہوئے تھا اور بڑے بڑے بال پورے جسم پر لہرا رہے تھے۔ اس کے سیاہ چہرے پر بڑی بڑی سفید آنکھیں اپنے حلقوں سے باہر ابلتی نظر آ رہی تھی اور وہ اپنے پیروں میں بندھے آہنی گھنگرو بجاتی ناچتی چلی آ رہی تھی۔ وہ قریب آئی تو میں نے اسے پہلے ہی نظر میں پہچان گیا۔ گو اس کا رنگ سیاہ پڑ چکا تھا، ساری دلکشی حیت میں بدل چکی تھی، نکوش میں کرختگی نمایاں ہو چکی تھی، لیکن خد و خال کی بنا پر میں لاکھوں کے ہجوم میں سے پہچان سکتا تھا۔ وہ سفینہ ظلمات کی وہی پراسرار لڑکی تھی جس کے ہمراہ میں بحر الشیاطین کے دوسرے ویران جزیرے پر پہنچا تھا۔ اس وقت اس لڑکی کے دونوں پیر پشت کی جانب مڑے ہوئے تھے اور ہاتھ پیروں کی انگلیاں اور ناخون بہت بڑے ہوئے تھے۔ وہ سنگ اور آہنی گھنگروں کے شور پر پاگلوں کی طرح ناچتی ہوئی شیطان کے قریب پہنچی اور بڑھ کر اس کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گئی۔ شیطان نے جھک کر اس کی کھلی ہوئی چوٹی کے بال کھینچے اور وہ سسکاری لیتی بھی اٹھ گئی۔ اپنا سنگ کس نے شیطان کے قدموں میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ مقدس میثاق نکالو، آج جبلی ایک بڑا مرتبہ پانے والا ہے، شیطان نے سخت اور کھدری آواز میں اس لڑکی کو حکم دیا۔ اس لڑکی نے اپنی پشت سے جھولتا ہوا ایک بدوزہ چرمی تھیلا اتارا اور شیطان کے حوالے کر دیا۔ شیطان نے وہ تھیلا فرش پر الٹ دیا اور اس سامان میں سے کسی پرندے کی لپٹی ہوئی کھال میری طرف بڑھاتا ہوا بولا، یہ الو کی کھال پر مور کے پر کے قلم اور 7 جانداروں کے خون سے لکھا ہوا میثاق ہے۔ اس سامان میں وہ قلم بھی موجود ہے اور ایک چرمی ٹکڑا بھی۔ مانینی اپنے تیز دانتوں سے تیری کسی شریان میں شگاف لگائے گا اور تجھے اپنے خون سے چرمی ٹکڑے پر اس مقدس عہد نامے کو لفظ با لفظ نقل کر کے اپنا نام ثبت کرنا ہے۔ میں نے تجسس کے ساتھ مقدس عہد نامہ شیطان سے لے لیا اور پورا کھول کر دیکھا۔ اس پر بے شمار آڑی ترچھی لکیریں بنی ہوئی تھی جو میری سمجھ میں نہ آ سکی۔ میں نے فرش سے سادہ چرمی ٹکڑا اور مور کے پر کا قلم اٹھایا اور اسی وقت وہ سیاہ بلہ پھرتی کے ساتھ میری جانب آیا۔ میں نے نیچے بیٹھ کر اپنی بائیں کلائی اس کے سامنے کر دی۔ مانینی یا اس سیاہ بلے نے پہلے میری کلائی کو سونگا، پھر اپنی زبان سے چاٹا اور کوہنی کے قریب اچانک ہی میری کلائی اپنے منہ میں لے لی۔ اسی وقت جہاز کا ہوٹر تیزی کے ساتھ چیخا اور شاید جہاز حرکت میں آ گیا۔ مجھے خلاف معمول بلے کی حرکت پر بالکل خوف نہ آیا۔ اس کے دانت آہستگی کے ساتھ میری کلائی پر جمے اور پھر اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میری کلائی پر اس کے دانتوں کے ہلکے ہلکے نشان پڑ گئے تھے اور انہی میں سے ایک نشان سے خون کی تازہ تازہ بوندیں جلد پر ابھر آئی۔ میں نے مور کا ایک باریک سرا اپنے خون کے بوندوں میں تر کر کے الو کی کھال پر لکھی ہوئی نامعلوم تحریر سادہ چرمی ٹکڑے پر نقل کرنا شروع کر دی۔ شیطان میرے قریب کھڑا غور سے میرا لکھا ہوا عہد نامہ دیکھتا رہا۔ مانینی اور سفینہ ظلمات پر پراسرار لڑکی پر اتنی گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔
جب میں نے وہ پورا مسودہ نقل کر لیا تو شیطان کی آنکھیں چمک اٹھی اور اس نے چرمی ٹکڑے پر ایک جگہ انگلی رکھ کر مجھ سے کہا، یہاں اپنے دستخط کر دو۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے شیطان کی بتائی ہوئی جگہ پر اپنے دستخط ثبت کر دیے۔ یہ کام پورا ہوتے ہی شیطان نے جھپٹ کر میرا لکھا ہوا عہد نامہ اٹھایا اور سفینہ ظلمات والی پراسرار سیاہفام لڑکی بقیہ سامان تھیلے میں ڈالنے لگی۔ آج تو نے اس مقدس عہد نامے کی تکمیل کر کے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے جبلی، شیطان مسرت بھری آواز میں بولا۔ اس عہد نامے کی روح سے میری تابع بدی کی تمام قوتیں آج تیری پشت پناہ ہوں گی۔ تو اپنے دشمنوں کو ہلاک کر سکے گا، برباد کرنے پر قادر ہوگا، ان عورتوں کی کوکھیں ویران کر سکے گا، اور اس کے عوض تجھے کچھ نہ کرنا پڑے گا۔ تو امتحان کے مرحلوں سے گزر کے میرا پجاری بن چکا ہے۔ تو نے اس عہد نامے میں اپنی روح میرے حوالے کر دی ہے، زندگی بھر میرے احکامات کا تابع رہے گا، اور مرنے کے بعد تیری روح میری غلام ہوگی۔ تیرے نطفے سے جنم لینے والے پیدائشی طور پر میری پجاری ہوں گے، اور ان سے جب اور جیسے کام چاہوں گا لوں گا۔ تو میرا اور میری آئندہ نسلوں کا آقا ہے اے ابلیس، میں نے فرط جذبات سے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، مگر تیرے قول کے مطابق اس وقت تک میری توسیع مجھے مل جانی چاہیے تھی۔ میں اس کے فراق میں مدت سے تڑپ رہا ہوں۔ کیا اب بھی تیرے دل میں اس کی یاد باقی ہے جبلی؟ شیطان نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، اسے بھولنا میرے اختیار میں نہیں ہے میرے آقا، میرا لہجہ فریادی تھا۔ شیطان بھیانک آواز میں زور سے ہنس پڑا۔ میرا علم سچا ہے جبلی، میرا پجاری بننے کے بعد انسان نیکی اور خلوص کے تمام رشتوں سے بیگانہ ہو جاتا ہے، سچائیوں سے اسے نفرت ہو جاتی ہے۔ توسے کو تجھ سے سچا پیار تھا، اور وہ میری پجاری بننے کے بعد اب تجھے بالکل بھول چکی ہے۔ اس کے لیے تو اور مانینی ایک ہیں۔ اس لڑکی کو صرف مرد کی ضرورت ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو اور کسی بھی روپ میں ہو، لیکن تو میرا پجاری بن کر بھی توسے کی محبت کا دم بھرتا ہے۔ تیری محبت یقیناً سچی اور بے لوث نہیں تھی۔ تو نے اپنی ہوس کو محبت کا نام دیا ہوا تھا، لیکن تو فکر نہ کر، تیری ہوس کی یہ آگ ضرور سرد کی جائے گی۔ توسے ذرا ہی دیر میں اس جہاز پر آ پہنچے گی، اور پھر سفینہ ظلمات کی تنہائی تم دونوں کو گناہ کی آگ میں تپا کر کندن بنا دے گی۔ ہاں، مجھے توسے کا قرب چاہیے، مجھے اس کا جوان اور گدرایا ہوا بدن چاہیے۔ میں بنت نیل کے حسن کا دیوانہ ہوں۔ مجھے نہ اس کی اچھائیوں سے محبت ہے، نہ اس کے پرانے مسلک کی سچائیوں سے رغبت ہے۔ میں بے اختیار بول اٹھا۔ شیطان نے اس سیاہ بلی کو اشارہ کیا، اور وہ جوبا کا سر اپنے منہ میں دبائے تیزی کے ساتھ تہہ خانے سے باہر نکلا چلا گیا، اور سفینہ ظلمات والی لڑکی کلسمندانہ انداز میں انگڑائی لے کر میرے گلے سے آ لگی۔ توسیہ کے آنے تک یہ تیرا دل بہلائے گی۔ توسیہ کے آ جانے کے بعد تجھے اختیار ہوگا اسے کھلے سمندر میں پھینک دے، یا کسی ساحل پر سفینہ ظلمات سے اتار دے۔ شیطان میرا عہد نامہ، تاریخی قلم اور مقدس میثاق کا چرمی تھیلا اپنے ہمراہ لے جاتے ہوئے کھدری آواز میں بولا، اور اس کی آہٹیں یکدم معدوم ہو گئی۔ میرے سینے سے آلی پنڈے والی لڑکی اپنا رنگ، روپ، نکھار اور کشش سب کچھ ہی کھو بیٹھی تھی، مگر اس وقت یک بیک میری نگاہوں پر ہوس کا پردہ آ پڑا۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ جوان اور اس کا بدن حرارت آ گئی ہے۔ وہ تو پہلے ہی خود کو میرے حوالے کر چکی تھی۔ میں نے اس کی خودگی سے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور جب میں لذت و انبساط کے آخری مرحلوں کو چھو رہا تھا تو یک بار کی اس لڑکی کا بدن کانپا اور پھر ساکت ہو گیا۔ اسی کے ساتھ اس کے بدن کا درجہ حرارت بھی تیزی کے ساتھ گرنے لگا۔ میں نے اسے پکارا، ہلایا جلایا، لیکن بے سود۔ پھر میں نے اس کا جائزہ لیا تو پتا چلا کہ وہ لڑکی میری باہوں میں دم توڑ چکی ہے۔ اسے چھوڑ کر میں نے ایک گوشے سے اپنا لباس اٹھا کر پہنا، اور جھلاہٹ کے عالم میں دوبارہ اس کے قریب آ پہنچا۔ میں نے بدمزگی اور حقارت کے ساتھ اپنی ٹھوکر سے اس کا بدن سیدھا کیا، اور پھر لاش اپنے کندھے پر لاد کر سیڑھیاں طے کرتا عرشے کی جانب جانے لگا۔ میں عرشے پر پہنچا تو زنگ خوردار ویران آہنی چادروں پر صبح کا سورج روشنی بکھیر رہا تھا، اور سفینہ ظلمات چمکیلی دھوپ میں آہستہ آہستہ کسی گمنام منزل کی طرف بڑھا جا رہا تھا۔ میں نے ریلنگ کی قریب پہنچ کر اپنے شانوں پر لدی ہوئی لاش کھلے سمندر میں پھینک دی۔ لاش گرتے ہی سمندر کی سطح پر شدید تلاطم کے ساتھ چند خونی مچھلیاں ابھری، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نکل گئی۔ میں واپس پلٹا تو ایک سیاہ آہنی پائپ کے سہارے میرے خوابوں کی تعبیر توسیہ کھڑی ہوئی تھی۔ اس وقت نہ اس کے سر پر جھلملاتا ہوا شاہانہ تاج تھا، نہ ہی بدن پر بیش قیمت لبادہ سرسرا رہا تھا۔ میں نے یوں غیر متوقع طور پر اس حالت میں دیکھا تو خوشی اور افسوس کی ملی جلی لہر سے مغلوب ہو کر اس کی طرف دوڑ پڑا۔ میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے گرم چوشی تو دنکدار کسی شناسائی کا اظہار تک نہیں کیا۔ اپنے خوابوں کی شہزادی توسیہ کا یہ رویہ دیکھ کر مجھے سخت ذہنی دھچکا لگا۔ میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے اور اس کی جانب بڑھے ہوئے بازو نیچے گر گئے۔ میں تحیر آمیز نظروں سے اس کی جانب دیکھتا رہا۔
پھر وہ مشکل میرے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی، توسیہ، کیا تم مجھے بالکل بھول چکی ہو؟ اس بتیت انداز کے لبوں کو جنبش ہوئی اور میرے کانوں میں رس گھولتی ہوئی پہاڑی جھرنوں جیسی گنگناتی آواز آئی، نہیں، جانتی تو ہوں۔ جانتی ہو؟ میں حیرت سے تقریباً چیخ پڑا۔ پھر تمہاری نگاہوں میں یہ اجنبیت کیسی ہے توسیہ؟ میں نے تمہارے تصور کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے، نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتا پھرا ہوں۔ نہیں جبلی، مجھے فریب نہ دو، وہ طنز بھرے لہجے میں بولی۔ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم محض نفس کی خاطر میرے تعاقب میں لگے رہے۔ تمہارے قدم کیوں رک گئے؟ آگے بڑھو اور میرے جسم کو رون ڈالو۔ میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی۔ جب سے میں اپنے آقا کے مسلک میں داخل ہوئی ہوں، آئے دن شیطان کے نت نئے پجاری میرے ساتھ یہ کھیل کھیلتے رہے ہیں، اور تم بھی ان میں سے ہی ایک ہو۔ آؤ، میں تمہاری پیش قدمی کی منتظر ہوں۔ تم بہت سی آغوشیں سجا چکی ہو توسیہ؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، یہی نہیں، میری کوکھ سے ایک نئی زندگی بھی جنم لے چکی ہے۔ یقین نہ ہو تو اس کیبن میں جا کر دیکھ لو۔ وہ قریبی کیبن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ وہ زندہ لوتھڑا شاید گہری نیند سو رہا ہوگا۔ یہ چند ہی دنوں میں کیا ہو گیا توسیہ؟ نئے نئے انکشافات سن کر میری نگاہوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ چند دن نہیں، میں صحرائی کھنڈرات میں ملنے کے ٹھیک 1 برس اور 11 دن بعد تمہیں دیکھ رہی ہوں جبلی۔ ہو سکتا ہے تم نے یہ مدت بے ہوشی میں گزاری ہو۔ یہ باتیں میرے لیے اس حد تک ناقابل یقین تھی کہ اضطراری طور پر میرے قدم اس کیبن کی طرف اٹھ گئے جہاں تو نے اپنے بچے کی موجودگی کی اطلاع دی تھی۔ میں اندر پہنچا تو آہنی فرش پر ایک سرخ و سفید صحت مند بچہ بے خبر پڑا سو رہا تھا۔ اس بچے پر نظر پڑتے ہی میرے وجود میں غضب و غضب کی ایسی شدید لہر ابھری کہ میں نے لپک کر اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھایا۔ میری کرخت انگلیوں کی چبھن محسوس کرتے ہوئے بچہ بیدار ہو کر بری طرح رونے لگا، لیکن میں تو جنون کا شکار ہو چلا تھا۔ اس کی رونے کی پرواہ کیے بغیر اسے ہاتھوں میں دبوچ کر عرشے پر آیا۔ یہاں مجھے توسیہ کی جانب سے مزاحمت کا اندیشہ تھا، اس لیے ذرا بھی رکے بغیر آگے بڑھا اور روتے ہوئے بچے کو سمندر کی جھاگ اڑاتی بے رحم موجوں میں پھینک دیا۔ چند ثانیوں کے لیے موجوں کے شور میں بچے کی چیخیں سنائی دی اور پھر وہ آوازیں ہمیشہ کے لیے ڈوب گئی۔ اس بچے کو ٹھکانے لگانے کے بعد میں پیچھے مڑا تو توسیہ ویسے زدہ انداز میں میرے پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر ممتا کا کرب نمایاں تھا اور وہ غضبناک شیرنی کی طرح مجھے گھور رہی تھی۔ میرے مڑتے ہی توسیہ نے حقارت کے ساتھ میرے چہرے پر تھوک دیا، جبلی تو بڑا سفاک ہے، میں اپنے بچے کے قاتل کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ اس کی آواز غم اور غصے اور الم سے کانپ رہی تھی۔ تیرا بچہ؟ میں ہذیانی انداز میں ہنس پڑا۔ وہ غلاظت کا ایک لوتھڑا تھا توسیہ۔ ایسے کسی بچے کو اس دنیا میں سانس لینے کا حق نہیں جس کے باپ کا نام خود اس کی ماں کو بھی معلوم نہ ہو۔ توسیہ بے قابو ہو کر میری طرف جھپٹی اور میرا گریبان تھام کر بھرائی ہوئی آواز میں بولی، مجھے گالی دیتے تجھے شرم آنی چاہیے جبلی، یہ تیرا خون تھا، بلکہ حسین کا خون تھا جو میری محبت کا دم بھرتا تھا۔ تو جھوٹی ہے۔ میں یک بیک اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سے محسوس کی۔ ہاں، تو اس وقت جبلی نہیں بنا تھا، بلکہ قزاقوں کی صحرائی بستی میں حسین کے نام سے کسی چرواہے کا منہ بولا بیٹا تھا۔ کیا تجھے یاد نہیں کہ جب میں اپنے جسم سے محروم محض ایک روحانی حوالہ تھی، وہ ایک روز درختوں کے کچھ میں سردار جوبا کی لڑکی زینو کے جسم میں حلول کر کے تیرے پاس آئی تھی اور تو نے محبت کی آڑ میں مجھے پامال کر دیا تھا۔ یہ بدنصیب بچہ میری اسی ملاقات کی یادگار تھا۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، میں نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس وقت تو صرف ایک روح تھی اور وہ بدن زینو کا تھا۔ اگر یہ میرا بچہ تھا تو اسے تیرے بجائے زینو کی کوکھ سے جنم لینا چاہیے تھا۔ سب کچھ ہو سکتا ہے جبلی، اس نے یہ کہتے ہوئے میرے گریبان چھوڑ دیا اور سر جھکائے ہوئے ایک طرف چل دی۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا توسیہ، اب واپس لوٹا، میں نے اسے پکارا۔ وہ میری بات کا جواب دیے بغیر سفینہ ظلمات کے اسی کیبن میں جا گھسی جس میں سے میں نے وہ بچہ اٹھایا تھا۔ میں بھی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا اور توسیہ تک جا پہنچا۔ وہ فرش پر بیٹھی بچے کا ایک کپڑا سینے سے چمٹائے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ توسیہ، میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نرمی سے اسے پکارا۔ تم چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ زار زار روتے ہوئے غرائی۔ تم بھیڑیے ہو، نہ تمہیں اپنے اور پرائے خون کی تمیز ہے اور نہ تمہیں کسی ممتا کا خیال ہے۔ ایک فوری خیال کے تحت مجھے بہانہ یاد آ گیا، اب نہیں تو کچھ دن بعد یہ ہونا ہی تھا توسیہ۔ اب ہم دونوں شیطان کے پجاری ہیں۔ تمہاری گود میں پلنے والا بچہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو پجاسی طور پر شیطان کا پجاری نہ ہو۔ وہ بچہ تمہاری کوکھ میں پہلی بار اس وقت کلبلایا تھا جب تم شیطان کی پجارن نہیں تھی۔ یہ تو اچھا ہی ہوا کہ ماضی کے ساتھ تمہارا رشتہ یہ ٹوٹ گیا۔ اگر یہی بات ہے تو پھر تم بھی چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ بدستور بکھری ہوئی تھی
تمہاری اور میری شناسائی بھی اسی ماضی سے تعلق رکھتی ہے۔ اسے راہ پر نہ آتا دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا، لیکن ابھی اسے آرام کرنا تھا، اس لیے میں خون کے گھونٹ پی کر وہاں سے ہٹ گیا۔ اب مجھے اپنی شیطانی قوتوں کو بروئے کار لانا تھا، جو صرف اس وقت بیدار ہو سکتی تھی جب میں اپنا جسم برہنہ کرتا۔ میں نے پھرتی کے ساتھ اپنے بدن سے لباس علیحدہ کیا اور دوبارہ اسی کیبن میں جہاں گھسا۔ میری آہٹ پر توسے چونک کر سر اوپر اٹھایا۔ اس کے گلابی رخسار آنسوؤں سے تر تھے اور ذرا ہی دیر میں رونے کے سبب اس کی کشش انگیز آنکھوں پر ور نمایاں ہو گئے تھے۔ قریب آؤ، میری آغوش تمہاری منتظر ہے، میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور شکست خوردہ انداز میں میرے سینے سے آ لگی۔ میں نے بے اختیار ہو کر اسے سختی کے ساتھ اپنے بازو میں بھینچ لیا۔ بے وقوف لڑکی، میں نے کہا، ماضی سے بڑھ کر انسان کی خوشیوں کا دشمن اور کوئی نہیں۔ بھول جاؤ ان لمحوں کو جو اب سے پہلے حقیقت تھے۔ جبلی، وہ میرے سینے سے سر ٹکا کر سسک پڑی۔ میں ہولے ہولے اس کی پشت سے ہلانے لگا۔ اسے خود سے اتنا قریب پا کر عجیب تسکین محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس کا رونا مجھ پر گرا گزر رہا تھا، لیکن میں نے اسے خاموش کرنے کا کوئی مؤثر کوشش نہیں کی۔ میری دانش میں بہتر یہی تھا کہ اس کے دل کا غبار ایک ہی بار صاف ہو جائے۔ پھر جب اس کی مامتا کا دہکتا ہوا لاوا سر پڑا تو مجھے اس کی رفاقت میں ایک نیا لطف آنے لگا۔ ہم نہ جانے کب تک ایک دوسرے میں کھوئے رہے۔ آخر کار ایک آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کوئی جبلی جبلی پکار رہا تھا۔ اس آواز میں وہی مانوس سی کرختگی کھدرا پن تھا جس کے لیے اب میرے دل میں بے پناہ احترام تھا۔ میں کیبن سے باہر نکلا تو کوزہ پوش شیطان اپنی چھوٹی بڑی ٹانگوں پر میڈک کی طرح اچھلتا چلا آ رہا تھا۔ میں اور میرے ساتھ توسیہ بھی آگے کو لپکی اور ہم دونوں شیطان کے ریش جیسے پیروں پر گر پڑے۔ اٹھو، شیطان نے ہدایت کی اور میں فوراً ہی سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میرے پجاری دنیا کے چپے چپے پر پھیلے ہوئے ہیں، شیطان کہہ رہا تھا۔ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ میری تعلیمات کو عام کریں اور ہر طرف بدی اور گناہ پھیلائیں۔ ہر جگہ میرے پجاریوں کا ایک خاص دائرہ کار ہے۔ اس طرح مجھے اندازہ کرنے میں آسانی رہتی ہے کہ کس پجاری نے میرے لیے سب سے زیادہ کام کیا۔ پھر وہ خاص طور پر مجھ سے مخاطب ہو گیا۔ بناس کا فتنہ مٹا کر تو نے ایسا کام کیا ہے کہ میں تجھے کچھ انعام دینا چاہتا ہوں، کچھ ایسی قوتیں جو آج تک میرے کسی پجاری کو حاصل نہیں رہی۔ یہ تیری عنایت ہے مقدس آقا، میں خوشی سے سرشار لہجے میں بولا۔ ابھی میں تجھ پر ایک عمل کروں گا، اس کے بعد تیرے بدن میں بے پناہ طاقت حلول کر جائے گی۔ تیرے سانس کی نالی کا گلے سے کوئی تعلق نہ رہ جائے گا، بلکہ تو داہنی بغل سے سانس لے گا۔ اس طرح تیرا گلا دبا کر تجھے ختم نہیں کیا جا سکے گا۔ تیرے جسمانی نظام میں ایسی تبدیلیاں پیدا ہو جائیں گی کہ تو ہر چیز کو کھا سکے گا، اور اگر غذا نہ ملے تو صرف درختوں کی چھال کا ابلا ہوا پانی تیرے لیے کافی ہوگا۔ اس کے بعد میں تجھے توسیہ سمیت اوہام اور خوابوں کی اس سرزمین پر بھیجوں گا جہاں ہر طرف سحر، طلسم اور جادو کا وہم لوگوں کی جانوں کا روگ ہے۔ اپنی منزل پر پہنچ کر تجھے ایک پارس پتھر ملے گا جس کے لمس سے لوہا سونے میں بدل جائے گا۔ اس طرح اسرت اور بدحالی میں مبتلا لوگ تیزی سے تیری دی ہوئی خوشحالی کے عوض بڑی آسانی سے اپنی روحیں میرے حوالے کرنے پر راضی ہو جائیں گے۔ تو بڑا مہربان ہے میرے آقا۔ پھر شیطان نے مجھے سفینہ ظلمات کے عرشے پر اسی جگہ لٹا دیا اور ہونٹوں ہونٹوں میں کوئی عمل پڑھتے ہوئے میرا بدن ٹٹول ٹٹول کر میری رگوں میں آہنی سوئیاں پہ وصل کرنے لگا، جن سے مجھے نہ کوئی تکلیف ہو رہی تھی نہ میرے بدن سے خون رس رہا تھا۔ شیطان تیزی کے ساتھ اپنا کام کر رہا تھا۔ ذرا ہی دیر میں میرے سارے بدن میں سوئیاں ہی سوئیاں پہ وصل ہو گئی۔ پھر وہ میرے سرہانے آیا اور میرا منہ چیر کر اپنا استخوانی ہاتھ میرے حلق میں اتار دیا۔ میں کسی بھی تکلیف کا احساس کیے بغیر سکون سے لیٹا رہا۔ ہاں، یہ ضرور معلوم ہو رہا تھا کہ شیطان کی انگلیاں تیزی کے ساتھ میرے حلق میں بلکہ اس سے بھی نیچے حرکت کر رہی ہیں۔ کچھ دیر بعد شیطان نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں عرشے سے اٹھا تو میرے سارے بدن کی شریانیں اس طرح جلد پر ابھری ہوئی تھی جیسے ان پر ورم آ گیا ہو، اور ان شریانوں میں ہر چند انچ کے بعد باریک باریک چمکیلی سوئیاں آر پار پیوست تھی، اور شیطان فاتحانہ نظروں سے میرا جائزہ لے رہا تھا۔ تیرا نظام تنفس اب داہنی بغل سے وابستہ ہے۔ 5 پیر گزرنے کے بعد توسیہ تیری شریانوں سے یہ ساری سوئیاں نکال دے گی۔ اس کے بعد تجھے وہ تمام قوتیں حاصل ہو جائیں گی جن کے بارے میں تجھے بتا چکا ہوں۔ شیطان نے پرسکون مگر کھدری آواز میں کہا۔ میں نے بائیں ہاتھ سے چھو کر دیکھا تو واقعی میری داہنی بغل میں ایک سوراخ پیدا ہو چکا تھا جس سے سانس کے ساتھ بار بار ہوا خارج اور داخل ہو رہی تھی۔ اب سفینہ ظلمات اسی سرزمین کے ایک ویران ساحل پر جا کر رکے گا۔ وہاں اترنے کے بعد تم دونوں کی مرضی ہوگی، جہاں چاہو جاؤ، مگر ہر وقت تمہارے پیش نظر وہی مقصد ہوگا جو میں بتا چکا ہوں۔ شیطان نے کہا، یہ تیری عنایت ہے کہ ہمیں اتنی آزادی دے رہا ہے،
میں نے احسان مندانہ لہجے میں کہا۔ اور یہ جہاز یوں ہی چھوڑ دیا جائے؟ توسیہ نے پوچھا۔ ہاں، تم لوگوں کو اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اتنا کہہ کر شیطان یکبا یک فضا میں تحلیل ہو کر سفینہ ظلمات کے عرصے سے غائب ہو گیا۔ میں نے غور سے توسیہ کی جانب دیکھا۔ اس وقت وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی اور اس کی نگاہوں میں بے نوری کے بجائے زندگی کی بھرپور چمک نظر آ رہی تھی۔ 5 پہر۔ توسیہ میری طرف دیکھ کر معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ ہاں، یہ تمہارے لیے خاصی طویل مہلت ہے۔ میں زور سے ہنسا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی تھی، وہ جلدی سے بولی۔ 5 پہر کی بات ہے، اس کے بعد تم شیطان کے سب سے طاقتور اور محبوب پجاری ہوگے۔ یقیناً، میں خوش دلی کے ساتھ بولا، اور میری یہ تمام قوتیں تمہارے اشاروں کی غلام ہوں گی۔ اس کے بعد 5 پہر ہم دونوں ایک دوسرے کے ہمراہ باتیں کرتے کرتے عرشے پر ٹہل ٹہل کر گزارے۔ جب یہ مدت گزر گئی تو میں عرشے پر دراز ہو گیا اور توسیہ ایک ایک کر کے میری شریانوں سے ساری آہنی سوئیاں نکالنے لگی۔ وہ ساری سوئیاں سمندر میں پھینکی جاتی رہی۔ جو ہی میرے جسم سے آخری سوئی نکلی، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے رگوں پہ میں بے پناہ توانائی سرایت کر گئی ہو۔ میں پھرتی کے ساتھ عرشے سے اٹھا اور اپنی قوت آزمائی کے لیے وہاں کوئی چیز تلاش کرنے لگا۔ عرشے پر کوئی اور چیز تو نظر نہ آ سکی۔ ہاں، ایک آہنی شتیر ضرور نظر آیا جو شاید کسی وقت زنجیریں لپیٹنے والی چرخی کو سہارا دیتا ہوگا۔ میں پھرتی کے ساتھ اس شیطان کی طرف گیا اور اس وقت تو میری مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا جب پہلے ہی جھٹکے میں وہ شیطان دورہ ہو گیا۔ مبارک ہو جبلی، توسیہ دوری سے تالیاں بجا کر چلائی۔ میں توسیہ کے قریب گیا اور بے اختیار اسے اپنی باہوں میں سمیٹ کر سر سے اونچا اٹھا لیا۔ وہ کھل کھلا کر ہنستی ہوئی میرے ہاتھوں میں تڑپنے لگی۔ آخر میں نے آہستگی کے ساتھ اسے نیچے اتار دیا۔ اب مجھے صرف ایک بات کی فکر ہے، میں نے توسیہ کے شانے پر ہاتھ مار کر کہا۔ وہ کیا؟ اس نے شوق سے پوچھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کچھ دیر قبل کی تلخ باتیں بالکل ہی فراموش کر چکی ہو، بلکہ میرا وہ گناہ بھی معاف کر دیا ہے جو مجھ سے اس کے بچے کے قتل کی صورت میں سرزد ہوا تھا۔ نہ جانے ہمارے آقا نے ہمارے لیے کون سی نئی منزل کا انتخاب کیا ہے۔ میں نے کہا، تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ میں تو کہیں بھی نہیں جانا چاہتا۔ میں یک بے یک اداس ہو گیا۔ میں نے جب اپنا وطن چھوڑا تو بہت کمسن تھا۔ ہوش سنبھالنے کے بعد بسا اوقات یہ خلش ستاتی ہے کہ میں اپنا وطن بھی دیکھوں۔ تمہارا وطن کہاں ہے؟ میں تو بے وطن ہوں۔ میری اداسی کچھ اور بڑھ گئی۔ ہاں، میرے بزرگوں کا کوئی وطن ہوا کرتا تھا۔ وہ ہندوستان کے کسی شہر لکھنؤ کے نواح میں رہا کرتے تھے۔ خیر، اب تو یہ سب بھولی بسری کہانیاں ہیں۔ توسیہ ایک طویل سانس لے کر بولی۔ یادوں کی اس راک کو کرید کر خلش کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ ہم اپنی روحوں کے ساتھ ہی اپنا ماضی بھی شیطان کے ہاتھوں گروی رکھ چکے ہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ وہ دن گزرا اور پھر دن پر دن گزرتے چلے گئے۔ سفینہ ظلمات کی زندگی کی یکسانیت بے حد صبر آزما ہوتی اگر مجھے اس آسیبی جہاز پر توسیہ کے دلفریب پیکر کا سہارا نہ ہوتا۔ میرے شب و روز اس کی گھنیری زلفوں کے سائے میں گزرتے رہے، ورنہ سفینہ ظلمات پر ہر وقت مشینوں کا یکساں اور مسلسل شور گونجتا رہتا تھا۔ ہاں، کبھی کبھی اس کے ہوٹر کی بھونڈی آوازیں یا بحری پرندوں کا شور اس لامتناہی تسلسل کو توڑ دیتا تھا۔ ہمیں سفینہ ظلمات پر سفر کرتے 21 دن گزر گئے۔ اس دوران میں دانستہ طور پر ہلکی پھلکی خوراک پر اکتفا کرتا رہا جس کے ذخائر جہاز پر پہلے سے موجود تھے، لیکن اس کے باوجود مجھے ایک ثانیے کے لیے بھی نقاہت محسوس نہ ہوئی۔ ہاں، توسیہ اپنے لیے کھانے پکانے میں لگی رہتی۔ 23ویں دن شام کے وقت ہمیں سمندر میں کافی دور دھند میں لپٹی ہوئی خوابناک روشنیوں کی طویل قطاریں نظر آئی، جس کا مطلب تھا کہ اب کوئی نہ کوئی ساحل قریب آ پہنچا ہے۔ یہ تو کوئی بڑی بندرگاہ معلوم ہوتی ہے۔ میرے شانے پر سے ان روشنیوں کا جائزہ لیتے ہوئے توسیہ بولی۔ میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اس کی بات کا مفہوم میرے پلے نہ پڑ سکا، کیونکہ میں بندرگاہ کے تصوری سے ناآشنا تھا۔ تاریکی میں ڈوبا ہوا آسیبی جہاز روشنیوں کے ان طویل قطاروں کی طرف بڑھتا رہا اور میں اس ہولناک یکسانیت سے نجات ملنے کی خوشی میں ایک ایک پل گنتا رہا۔ جب تاریکی کی چادر گہری ہو چلی تھی تو سمندر میں کسی جانب سے ایک انجن کی غراہٹ اور پانی کاٹنے کا تیز شور سنائی دیا۔ پھر ایک تیز روشنی ہوئی جس کا رخ سفینہ ظلمات کی جانب تھا۔ وہ روشنی تیزی کے ساتھ حرکت کرتی ہمارے جہاز کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک گئی اور پھر تاریک ہو گئی، اور میں اس متحرک روشنی والی سمجھ سے کسی نے آواز بنانے والے آلے پر چیخ کر پوچھا، اس جہاز پر کون ہے؟ 2 بھٹکے ہوئے مسافر، میں نے پوری قوت سے چیخ کر جواب دیا۔ میری چھٹی حص کسی بڑے خطرے کی بو محسوس کر رہی تھی۔ جہاز پر اندھیرا کیوں ہے؟ اسی آواز نے تحکمانہ لہجے میں پوچھا۔ ہمیں کچھ معلوم نہیں، تم جو کوئی بھی ہو، ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اس جہاز کا کپتان کہاں ہے؟ ادھر سے پوچھا گیا۔
پورے جہاز میں ہم دونوں کے سوا کوئی نہیں ہے، پھر یہ چل کیسے رہا ہے؟ یہ سوال کرنے والے کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ خود بخود خود چلا جا رہا ہے، پتہ نہیں کہ اس اسیبی جہاز کی منزل کیا ہے۔ خود بخود چلا جا رہا ہے، ادھر سے خوفتی کانپتی آواز میں دہرایا گیا۔ پھر اس آلے پر کئی آدمیوں کی بھن بھناہٹ سنائی دی، شاید وہ لوگ مشورے کر رہے تھے۔ ہم عرشے پر روشنی ڈالتے ہیں، تم دونوں ہاتھ اٹھا کر روشنی میں کھڑے رہو، ہم تمہاری جانب آتے ہیں، اگر ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا تو ہم بے دریغ تمہیں ختم کر دیں گے۔ اس بار کوئی نئی آواز سنائی دی، چلے آؤ ہم منتظر ہیں۔ اس جانب سے تیز روشنی کا حالہ جہاز کے عرشے پر پڑا۔ میں توسے کے ہمراہ دونوں ہاتھ سر سے بلند کیے روشنی میں عرشے کے کنارے آ کھڑا ہوا اور روشنی پیدا کرنے والی چیز انجن کے تیز شور کے ساتھ سفینہ ظلمات کی طرف بڑھنے لگی۔ میں آنے والے لمحات سے مقابلے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ اور پراسرار داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔